ادب پر ایک ان کی گہری نظر ہے، اور جس کو ہم تنقیدی شعور کہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ حبیب شیخ صاحب کے لیے منیر سامی کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بلایا جائے تاکہ حبیب شیخ صاحب جو ہے نا کوئی کسی بھی رائے کو، چاہے اس سے اتفاق ہو یا اختلاف ہو، بڑی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے ان کا مضمون نہیں پڑھا، لیکن مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ سنجیدہ ادب کے بارے میں جو سنجیدہ رویہ ہے اس شہر میں جو لوگ ہیں ان میں سے ایک منیر سامی. تو آئیے تشریف لائیے. ان کی بہت سی باتوں کو آپ ڈسکاؤنٹ کریں. اچھا، ایک بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں بات کرنے سے پہلے، اس کو میں ٹھیک کر لوں. وہ یہ میں کہتا ہوں تو حبیب کی شیخ کی بیوی ناراض ہو جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ میرے استاد ہیں. استاد اس طرح سے ہیں کہ مجھے اور میری بیوی کو انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھایا. یہ تو ہے بنیادی جملہ، لیکن پھر یہ دو باتیں میں کہنی چاہتا ہوں ضروری ہیں کہ میں جو ہوں تو تحسین بہانی پہ بالکل یقینی رکھتا ہوں، کیونکہ میری جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے بلائے تو میں معروضیت کے ساتھ بات کروں. دوسری بات یہ ہے سب آپ کے لیے ہے کہ میرا یہ بہت پکا عقیدہ ہے کہ جس آڈینس ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم سے کہیں زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہمیں جانچ رہے ہوتے ہیں. تو لکھتے وقت مجھے اس چیز کا پڑھتے ہوئے بہت خیال رہتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے بات آ جائے گی. اس کا عنوان ہے فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی. حبیب شیخ کی کتاب جھوٹی دستک پر اظہار رائے کے وقت میں نے کئی مفروضے چنے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کوئی رائے دے سکوں. دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب میں شامل افسانوں پر قلم اٹھانے سے پہلے انہوں نے اردو ادیب کے معروف ترین افسانہ نگاروں کا سالوں پر مبنی مطالعہ کیا ہے، جن میں پریم چند، کرشن چندر، منٹو، بیدی، عبداللہ حسین، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، احمد علی اور سجاد ظہیر وغیرہ سر فہرست ہیں. یہ میرا مفروضہ ہے، سامنے آ جائے گا. یا یہ کہ عصر حاضر کے بہترین افسانہ نگاروں میں شامل اسد محمد خان، اخلاق احمد، محمد الیاس وغیرہ کے فن سے بخوبی واقف ہیں. اور یہ بھی کہ ان کی نظر سے وقار عظیم کی کتاب افسانہ نگاری بھی گزری ہے، اور انہوں نے گوپی چند نارنگ کی مرتب کردہ کتاب اردو افسانہ روایت اور مسائل سے بھی استفادہ کیا ہے. یہ ضروری ہیں سارے مفروضے. یہ فرض کرنا بھی لازم ہے کہ مصنف نے شمس الرحمن فاروقی کی کتاب افسانے کی حمایت میں شامل مضمون اور افسانے میں کہانی پن کا مسئلہ ضرور پڑھا ہوگا. اردو افسانے کی کسی بھی کتاب پر معروضی تبصرہ کرنے کے لیے مفروضے لازم ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک اردو افسانے کی کوئی قابل ذکر شعریات سامنے نہیں آئی، اور یہ میں بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں. بلکہ حقیقت یہ بھی کہ خود مغرب میں بھی افسانہ نگاری پر تنقید کا فن بہت پرانا نہیں ہے. ہمیں خود سے شعریات دریافت کرنا ہوتی ہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اردو اور مغربی زبانوں کے کلاسیکی اور جدید افسانہ نگاروں کے فن اور ان کے خیالات سے استفادہ کریں. راجندر سنگھ بیدی نے فن افسانہ نگار پر خطبہ دیا. اس میں کس طرح کہا تھا، کسی شخص میں فن سوتے کی طرح سے نہیں پھوٹ نکلتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گے اور صبح فنکار ہو کر جاگیں گے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلانا پیدائشی طور پر فنکار ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ ضروری صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ اسے جبلت میں ملیں یا وہ ریاضت سے ان کا اکتساب کرے. پہلی تو بات یہ کہ دوسروں سے زیادہ محسوس کرتا ہوں، جس کے لیے وہ ایک طرف سے تو داد و تحسین پایا، دوسری طرف ایسے دکھ اٹھائے کہ جیسے اس کے بدن سے کھال کھینچ لی گئی اور اسے نمک کی کان سے گزرنا پڑ رہا ہو. دوسری صلاحیت یہ کہ اس کے کام و دہن اس چرند کی طرح ہو جو منہ چلاتے ہوئے خوراک کو ریت و مٹی سے الگ کر سکے. پھر وہ ایسا ڈھیٹ ہو کہ نقش ثانی کو نقش اولا پر فوقیت دے سکے. افسانے اور شعر میں کوئی فرق نہیں ہے. افسانے اور شعر میں کوئی فرق نہیں ہے تو صرف یہ کہ شعر افسانے کی نسبت چھوٹی بحر میں ہوتا ہے، اور افسانہ ایک ایسی لمبی اور مسلسل بحر میں جو شروع سے آخر تک مسلسل چلتی ہے. مبتدی اس بات کو نہیں جانتا اور افسانے کو بحیثیت فن شعر سے زیادہ سہل سمجھتا ہے. یہ بات طے ہے کہ افسانے کا فن زیادہ ریاضت مانگتا ہے. آخر اتنی لمبی بحر سے نبرد آزما ہونے کے لیے بہت صلاحیتیں اور قوتیں درکار ہیں. اب سے پہلے میں نے مفروضہ پیش کیا تھا کہ مصنف نے بڑے مغربی افسانہ نگاروں کا بھی بدر عتم مطالعہ کیا ہوگا، جن میں
ہیمنگوے، ایڈگر آلن پو، موپاسان، چیخوف وغیرہ سر فہرست ہیں۔ افسانہ نگاری کی ضمن میں ارنسٹ ہیمنگوے کا یہ جملہ اس کے بعد کے ہزاروں افسانہ نگاروں کے لیے مشعل راہ رہا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ تحریر کا اصل جوہر یہی ہے کہ آدمی ایک ایسا جملہ لکھے جو بالکل سچا ہو، وہی جملہ رقم کرو جو تمہارے شعور و وجدان میں سب سے زیادہ صداقت رکھتا ہو۔ ہیمنگوے کے اس قول میں تخلیق ادب کی اصل روح سمیٹ آئی ہے۔ ایک سچا جملہ دراصل اس خلوص و صداقت کا استعارہ ہے جو قاری کے دل تک راستہ بناتا ہے۔ ہیمنگوے کا خیال تھا کہ جب لکھنے والا محض بناوٹی یا مصنوعی اسلوب سے اجتناب کر کے حقیقت حال کو الفاظ میں ڈالتا ہے تو اس کا فقرہ سادہ ہونے کے باوجود گہری تاثیر رکھتا ہے۔ ماہر افسانہ نگاروں کے خیال میں کسی بھی افسانے کے ابتدائی اختتامی جملے ایسے ہونے چاہیے جو کہ قاری کو شروع سے آخر تک اپنی گرفت میں رکھیں۔ پورے مضمون میں ایسا کوئی لفظ نہ ہونا چاہیے جس کا رجحان براہ راست یا بالواسطہ پیش کی متعین کردہ مقصد کی طرف نہ ہو۔ ایڈگر ایلن پو نے کہا تھا کہ اگر ابتدائی جملہ ہی اثر کے اظہار میں مددگار نہ ہو تو وہ اپنی ہی پہلی منزل میں ناکام ہوگا۔ پورے مضمون میں ایسا کوئی لفظ نہ ہونا چاہیے جس کا رجحان براہ راست یا بالواسطہ اس پیش کی متعین کردہ مقصد کی طرف نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں اردو اور مغربی ادب سے کچھ ابتدائی جملوں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ کافکا نے لکھا تھا، خالد صاحب جانتا ہے بہت اچھی طرح، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ ایک صبح جب گریگر سامسا بے چین خوابوں سے جاگا تو اس نے اپنے آپ کو بستر میں ایک دیو ہیکل مکوڑے کی صورت میں پایا۔ یہ مشہور ترین لائن۔ ہیمنگوے نے لکھا کہ پادوا کی گرم شام اسے چھت پر لے گئے اور وہاں سے شہر کی چھتوں پر نگاہ ڈال سکتا تھا۔ اب مغربی ادبی سے دو اختتامی جملے ملاحظہ کیجیے۔ او ہنری لکھتا ہے، میں نے تمہیں ایک کچی سی داستان سنائی ہے۔ وہ دو نادان بچوں کی جو ایک فلیٹ میں رہتے تھے اور جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے سب قیمتی خزانے قربان کر ڈالے، مگر یہ ضرور کہا جانا چاہیے کہ ہدیہ دینے والے میں یہ دونوں سب سے زیادہ دانا تھے۔ جیمز جوائس نے کہانی اس طرح ختم کی، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، کہ اس کی روح آہستہ آہستہ مدہوش ہو گئی جب اس نے برف کو کائنات بھر میں مدھم مدھم گرتے سنا، ایسے جیسے ان سب کی آخری انتہا کی طرف نزول ہو، زندہ اور مردہ سب پر یکساں۔ اس کا افسانہ دا ڈیڈ ہے، اس کی لائن۔ جدید اردو افسانوں میں سے ابتدائی اور اختتامی جملوں سے دو حوالے پیش ہیں۔ اسد محمد خان کے ایک افسانے کی ابتدا یوں ہے، یہ بہت ہی عمدہ ہے۔ مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ، مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے۔ مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودہ میں ان کا ممدود۔ ایک اور ابتدا کا حوالہ یوں ہے، ہماری زندگی کے دکھ کسی داستان کی طرح نہیں ہوتے، کہ کسی داستان کی طرح رنگین نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی کے دکھ کسی داستان کی طرح رنگین نہیں ہوتے، وہ تو بس چپ چاپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لہجے میں اتر آتے ہیں۔ اسد محمد خان کے چند اختتامی جملے ملاحظہ کیجیے۔ مریم کے دل میں ایک ہی دعا رہ گئی کہ ممدو سلامت رہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ دوسرا جملہ ہے دوسرے افسانے سے کہ وہ دروازہ بند کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا جب غصہ ختم ہو گیا تھا لیکن ایک خالی پن ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ تیسرا، کھڑکی سے جھانکنے والی روشنی بجھ گئی اور گلی پھر سے عام ہو گئی۔ کھڑکی سے جھانکنے والی روشنی بجھ گئی اور گلی پھر سے عام ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ افسانوں کی ابتدا اور انتہا سے متعلق اشارے میں نے اس لیے دیے کہ مشاہین اسے اہم قرار دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں جوائس کیرول کا یہ قول ہے کہ پہلی سطر نہیں لکھی جاتی جب تک کہ آخری جملہ نہ لکھ لیا جائے، کہ پہلی سطر نہیں لکھی جا سکتی جب تک کہ آخری سطر نہ لکھنی جائے۔ میں نے اس سے پہلے ہیمنگوے کا قول کا حوالہ دیتا۔ اسد محمد خان نے اسے اپنے ایک انٹرویو میں اس طرح دہرایا ہے کہ لکھنے والے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو لفظ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بات سیدھی ہو اسے الجھانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میرا فقرہ کسی دیوار پر لٹکے چراغوں کی طرح سیدھا اور واضح ہو۔ اس طرح افسانے میں کہانی، اور یہ جعفری صاحب جانتے ہوں گے، اس طرح افسانے میں کہانی یا کہانی پر بہت مباحث موجود ہیں۔ بڑے نقاد افسانہ نگار مثلا منشی پریم چند اس بات پر زور دیتے ہیں کہ افسانہ دراصل کہانی ہے،
اگر اس میں کہانی پر نہیں ہوتا تو محض خاکہ تمثیل یا مضمون بن جاتا ہے. پریم چند کے نزدیک افسانے کی جان اس کا پلاٹ اور کہانی پن ہے جو قاری کو دلچسپی اور تجسس کے ساتھ باندھے رکھتا ہے. کہانی کے بغیر افسانہ کمزور اور بے جان سا لگتا ہے. لیکن کہانی پن کے ساتھ ساتھ فنی جہتوں، اسلوب، تاثر، فضا اور علامتیں بھی لازم ہیں. اس طرح افسانے اور پلاٹ کے افسانے کے پلاٹ اور کرداروں کے تجزیے پر نقادوں نے بہت کچھ لکھا. یہاں وقت کم ہے. اب تک دیے گئے حوالوں سے افسانوں کی پرکھ اور قدر کے جو اصول سامنے آتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں. افسانوں کی ابتدا و انتہا، ایک سچے اور لاجواب جملے کی موجودگی، کہانی پن، پلاٹ اور کردار وغیرہ. میں ان میں تحریر پر بار بار نظر ثانی بھی شامل کرتا ہوں. اسد محمد خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنی تحریر کو 10، 12، 18 دفعہ تک کاٹ کے لکھتے ہیں. تب باسودے کی مریم سامنے آتا ہے. حبیب شیخ کی کتاب کو بھی انہی اصولوں پر پرکھنا ہوگا کیونکہ کندن بنانے کے لیے سخت کٹھالی اور کسوٹی لازم ہے. جہاں تک ایک حقیقی جملے کا معاملہ ہے تو سون کا جملہ چوڑے کو پھانسی دو اس کی بہترین مثال ہے. ابتدائی جملوں کی ضمن میں ان کے ایک افسانے میں یہ مثال لی جا سکتی ہے. آمنے سامنے فوجی ڈٹے ہوئے تھے لیکن ایک عرصے سے ایک دوسرے پر فائرنگ بند ہو گئی تھی. اختتامیہ کی عمدہ مثال یوں ہے، فیض کبھی اس مسجد میں دوبارہ نہیں گیا. وہ امین الدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس نے عقیلہ کو کبھی کھانا بھیجنے سے منع نہیں کیا. یہ امثال ہمیں بتاتی ہیں کہ حبیب شیخ میں افسانہ نگار کی صلاحیت اور ہنر کی بنیاد موجود ہے. لیکن مجھے بہت ہی بھاری دل کے ساتھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حبیب شیخ کی کتاب افسانے کی قدر اور نقد کے ان اصولوں پر پوری نہیں اترتی جو قدر کے لیے لازم ہے. انہوں نے، اور یہ حقیقت ہے، انہوں نے کئی افسانوں میں لکھ کر خود لکھ دیا. انہوں نے کئی افسانوں میں یہ لکھ کر کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، کہانی پن گنوا دیا. افسانہ تو اکثر حقیقتوں پر مبنی ہوتا ہے، اس کی تلاش قاری کا کام ہے. کہیں انہوں نے ویب سائٹوں کے حوالے دے دیے، یوں افسانے کو کالم بنا دیا. خالد صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا. یہ ایک المیہ ہے کہ ان میں افسانہ نگار کا ہنر اور صلاحیت موجود ہے، ہونے کے باوجود ان کا فن مکمل نہیں ہو سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جعفر صاحب یہ جانتے ہوں گے، ان کی بنیادی وجہ ہے کہ انہیں کھری ادبی رہنمائی نہیں ملی. یہ صرف ان کا ہی المیہ نہیں ہے بلکہ اس دور کے اکثر لکھنے والوں کا المیہ یہی ہے. آج کی تحریریں اس سخت ادارتی نظر ثانی سے نہیں گزرتی جس کے تحت مستند ادیبوں کی تحریریں بھی رد ہو جاتی رہی ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں. آج کی تحریریں اس سخت ادارتی نظر ثانی سے نہیں گزرتی جس کے تحت مستند ادیبوں کی تحریریں بھی رد ہو جاتی رہی ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں بھی. ہم جیسے، یعنی ہم جیسے اکثر ادیبوں کی تحریریں اگر سوشل میڈیا پر شائع ہو جائیں تو ہم اسے فن کی معراج جان لیتے ہیں اور خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں یہ بات اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر تحریریں ادبی ادارت سے نہیں گزرتی کیونکہ اکثر مدیر یا ان کے معاون خود مستند ادیب نہیں ہوتے. چاہے کوئی بھی سوشل میڈیا مکالمہ ہو، ہم سب جس کو بھی آپ لے لیں، کیونکہ ان کے مدیر یا ان کے معاون، میں نے معاون جان بوجھ کے لکھا ہے، کبھی وجاد محسوس سمجھے کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے معاون خود مستند ادیب نہیں ہوتے. جب تک ایسا ہوتا رہے گا حبیب شیخ جیسے ہزاروں باصلاحیت فنکاروں کا ہنر ضائع ہوتا رہے گا. بہت شکریہ.